بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس ویڈیو میں ہم تقسیم جائیداد کے دعویٰ کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلی دفعہ میرے چینل کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، میرے چینل پہ آئیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ان کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور وہ میری نئی آنے والی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تقسیم جائیداد کے دعویٰ کے متعلق ناظرین، اس میں سب سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جائیداد کی تقسیم کا دعویٰ کون دائر کرے گا؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ قانونی وارثوں میں سے کوئی ایک وارث، کچھ ورثہ یا تمام ورثہ اکٹھے بھی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اب دعویٰ دائر کرنے کے لیے جن کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین، میں وہ نیچے بتا رہا ہوں، وہ نوٹ کر لیں۔ وہ یہ نمبر 1، مدعیان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں، یعنی کہ جو پلینٹیفز ہوتے ہیں ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں۔ نمبر 2، ملکیت کا ثبوت، جس کو فرد کہا جاتا ہے یا رجسٹری وغیرہ جو۔ نمبر 3، بجلی کا بل، اس جو جائیداد ہوتی ہے وہاں پہ جو بجلی کا میٹر لگا ہوتا ہے اس کا بل، اور پانی لگا، اور یہ شہروں میں ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں نہیں ہوتا، اور پانی کا بل ہو تو وہ لگا لیں۔ اور 5ویں نمبر پہ جس شخص کی جائیداد وغیرہ کے لیے دعویٰ کیا گیا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہی کیا جاتا ہے، تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اس کو وفات نامہ کہیں گے، وہ لے لیں۔ 6 نمبر پہ دوسرے کاغذات وغیرہ جو دعویٰ دائر کرنے میں معاون ہو، جو ثابت کرتے ہوں کہ آپ لوگ اس جائیداد کے وارث ہیں، یعنی کہ جو بندہ وفات پا گیا اس کی جائیداد میں۔ تو آپ تمام کاغذات لے کر سول کوڈ دیوانی عدالت میں دعویٰ دائر کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے دعویٰ اس قسم کا یہ سول کورٹس میں ہوتا ہے، جن کو ہم لوگ دیوانی عدالتیں کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر میں جو ورثہ قابض ہوتے ہیں، اگر وہ اکثر دعویٰ دائر نہیں کرتے، جن ورثہ کی حق تلفی ہوتی ہے وہ عدالت میں جاتے ہیں۔ اچھا جی، جو ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دعویٰ دائر کرتے ہیں وہ مدعی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو کہا جاتا ہے پلینٹیفز، اور جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں مدعی علیہ، یعنی کہ وہ ہوتے ہیں ڈیفینڈنٹ۔ 4 نمبر پہ دعویٰ دائری کے بعد شروع کی تاریخ میں سٹے آرڈر جو ہوتا ہے اس کی درخواست پر بحث کے بعد جائیداد پر سٹے آرڈر لگا دیا جاتا ہے۔ 5 نمبر پہ اس کی تھوڑی سی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کے بعد تمام مدعی علیہ کو نوٹس عدالت جاری کر دیتی ہے اور ایک تاریخ مقرر کر دیتی ہے کہ اس تاریخ میں پیش ہونا ہے، اور جب وہ پیش ہو جاتے ہیں تو کیس کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ فیصلے تک منافع جو ہوتا ہے اس جائیداد کا، اگر وہ کوئی ہے اپنا کمرشل، تو مدعی علیہ جو ہوتے ہیں ان سے لے کر منافع جو جس طرح ان کو بھی دیا جاتا ہے، اگر وہ قانونی حقدار ہیں تو اگر قبضہ کر کے بیٹھیں تو پھر ان سے منافع لے کر جو وارث ہوتے ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، اس کے بعد جائیداد کی جو تقسیم کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور ورثہ میں کوئی خریدنا چاہے تو وہ باقی ورثہ کو حصہ دے کر عدالت کی اجازت سے جائیداد اپنے نام کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی وارث جائیداد خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو جائیداد نیلام کر دی جاتی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی رقم تمام ورثہ میں تقسیم کر کے ان ورثہ میں اس کی جو تقسیم ہوتی ہے ان کے حصوں کے حساب سے کر دی جاتی ہے۔ اچھا ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو ناظرین اس کو شیئر اور کمنٹس وغیرہ کر دیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل، لاسٹ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں۔ اچھا، اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔